تمہیں پریگننٹ ہونے کا شوق ہے تو خود سے ہم کلام ہونے سے تو کچھ نہیں ہوگا، مجھ سے کہہ دیتی تو میں مدد کر دیتا۔ آریان نے رومیسا کے قریب ہوتے ہوئے کہا، آپ کو شرم آنی چاہیے کسی کی پرسنل باتیں سنتے ہوئے۔ آریان ہنسنے لگا، پرسنل؟ میرے اور تمہارے بیچ پرسنل بھی کچھ ہے؟ وہ رومیسا کے قریب آتے ہوئے بولا تو وہ گھبرا گئی۔ آپ کو میری بات نہیں سننی چاہیے تھی، اپنی عمر دیکھو، ابھی 18 کی ہوئی ہو اور ممی بننے کا شوق ہے۔ آریان کی بات پر وہ شرم سے انار ہوئی۔ یہ بات آپ کو رومانس کرتے ہوئے یاد نہیں آتی؟ رومیسا کی بات پر آریان نے اس کے گلے میں باہیں ڈالی اور اس کے کان میں۔ شاہ حویلی کو کسی دلہن کی طرح سجایا جا رہا تھا، کیونکہ آج اس حویلی میں آریان شاہ کی آمد ہونے والی تھی۔ ایک ایک کونے کو شیشے کی طرح چمکایا جا رہا تھا۔ باغ میں بیٹھی رومیسا تتلیوں سے باتیں کر رہی تھی، جب اچانک افشاں بیگم نے اسے دیکھا تو ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے اس کے پاس آ گئی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیا تمہیں نہیں پتا حویلی میں کتنے کام باقی ہیں؟ افشاں بیگم کی دھاڑ دار آواز پر رومیسا بری طرح چونک گئی۔ بس چھوٹی ممانی، میں بس شٹ اپ۔ خبردار، جو تم نے بڑے بھائی صاحب اور بھابھی کے سامنے مجھے چھوٹی ممانی کہا تو تمہاری حیثیت اس گھر میں صرف ایک ملازمہ کی ہے۔ یہ بھی ہمارا احسان ہے کہ تم جیسی بے سہارا کو ہم نے سہارا دیا ہے۔ افشاں بیگم حسب عادت رومیسا پر چلا رہی تھی۔ اسے اس جرم کی سزا دی جا رہی تھی جس کی وہ حقدار تھی ہی نہیں۔ اس کی ماں نے اس کے باپ کے ساتھ بھاگ کر شادی کی تھی اور اس میں وہ بالکل بے قصور تھی۔ اب تک وہ اپنی ممانی کی بیٹیوں کی اترن ہی پہنتی آئی تھی، اور اتنے کپڑے تو افشاں بیگم کی بیٹیوں پر نہیں جچتے تھے جتنے ان کی اترن پہن کر رومیسا پر خوبصورت لگتی تھی۔ سر جھکائے، آنکھوں سے آنسو بہائے وہ افشاں بیگم کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ تمہارے بڑے ماموں اور ممانی اپنے بیٹے آریان کے ساتھ شام کی فلائٹ سے ہی پاکستان پہنچ رہے ہیں، اور خبردار، جو تم سچ سنور کر اور اپنا یہ دل لبھانے والا روپ لے کر آریان کے سامنے بھی آئیں تو تمہاری جان نکال کر رکھ دوں گی۔ جب بھی کسی کام سے تمہیں آریان کے پاس جانا پڑے تو دوپٹے سے اپنا چہرہ چھپا لینا، کوئی ضرورت نہیں اسے بتانے کہ تم اس کی پھپھو کی بیٹی ہو۔ میں یہی کہتی آئی ہوں کہ تمہاری ماں کے ساتھ تم بھی مر چکی تھی، اور اس گھر میں تمہاری حیثیت صرف ایک ملازمہ کی ہے۔ سمجھ رہی ہو نا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ افشاں بیگم نے غضبناک لہجے میں کہا۔ رومیسا سہم گئی تھی۔ جی چھوٹی ممانی۔ افشاں بیگم کے سامنے تو رومیسا کی گویا جان ہی نکلتے تھے۔ اتنی بڑی حویلی ہونے کے باوجود وہ ایک چھوٹے سے کوارٹر میں رہتے تھے۔ کمرے میں حبس اور گرمی ہونے کے باوجود تو اس نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی تھی، اور شکایت کرتی بھی تو کس سے؟ ماں تو ویسی بھی زندہ نہیں تھی، اور ماں کے ساتھ ساتھ اس کے وجود کی بھی نفی کر دی گئی تھی۔ اس گھر میں ایک مفت کی نوکرانی سے زیادہ رومیسا کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ شاہ فضل کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ بڑے بیٹے شاہ اجمل، جن کا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ تھا آریان شاہ۔ جب آریان 3 سال کا تھا تبھی اجمل صاحب بیوی اور بیٹے کے ساتھ لندن چلے گئے، اور کئی سالوں بعد اب ان کی واپسی ہونی تھی۔ اور اس سے چھوٹے تھے اشرف صاحب، جن کی بیوی افشاں بیگم تھی اور ان کی بھی 2 بیٹیاں تھیں۔ بڑی بیٹی شائستہ کی شادی ہو گئی تھی اور چھوٹی بیٹی شمائلہ کے لیے ان کی کوشش تھی کہ آریان سے اس کی شادی ہو جائے۔ آریان کی والدہ زبیدہ بیگم کی بھی یہی خواہش تھی، اور اسی لیے وہ لوگ پاکستان آ رہے تھے۔ شاہ فضل کی سب سے چھوٹی بیٹی انیلا یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، اور وہیں اسے کوئی نوجوان پسند آ گیا، لیکن گھر والوں کے انکار پر اس نے بھاگ کر اس نوجوان سے شادی کر لی۔ لیکن وہ کردار کا اچھا نہیں تھا، اسی لیے انیلا واپس میں آ گئی، لیکن اس وقت اس کے وجود میں رومیسا پل رہی تھی۔ افشاں بیگم کے تانے تشنے سن کر جیسے ہی انیلا نے بیٹی کو جنم دیا دنیا سے رخصت ہو چکی تھی، اور رومیسا ملازموں کے رحم و کرم پر ہی پلی بڑی تھی۔ البتہ یہ جانتی تھی کہ وہ اس گھر کی مکی ہے، لیکن یہ بھی پتا تھا کہ اس کی حیثیت ملازمہ سے بڑھ کر نہیں ہے۔ شام سے پہلے اس نے کھانا تیار کر لیا تھا، اس کے بعد اپنے کوارٹر سے باہر ہی نہیں نکلی۔ جانتی تھی کہ اگر غلطی سے بھی اس کا چہرہ آریان کے سامنے آیا ہو گیا تو افشاں بیگم تو اسے چھوڑیں گی نہیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد ایک ملازمہ اسے بلانے آئی۔ رومیسا، تمہیں بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں۔ رومیسا بولی، میں نے تو سارا کھانا بنا لیا تھا، مجھے نہیں جانا حویلی کے اندر۔ رومیسا ڈر رہی تھی۔ ملازمہ کہنے لگی، یہ جا کر تم بیگم صاحبہ سے کہو، اور ہاں، وہ کہہ رہی تھی انہیں بیگم صاحبہ کہہ کر پکارنا، چھوٹی ممانی کہنے کی ضرورت نہیں۔ ملازمہ حکم دے کر واپس چلی گئی۔ رومیسا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔
اس نے جلدی سے سر پر دوپٹہ جمایا اور دوپٹے کے ایک سرے سے اپنا چہرہ بھی چھپا لیا، لیکن اپنی خوبصورت آنکھوں کو چھپا نہیں سکی۔ رمیسا نے ایک بار پھر اپنے دوپٹے کا پلو چہرے کے گرد درست کیا۔ دل عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ آج کا دن عام دنوں جیسا نہیں تھا۔ آج شاہ حویلی میں آریان شاہ کی آمد تھی اور افشاں بیگم کی سخت ہدایات اس کے کانوں میں اب تک گونج رہی تھی۔ خبردار، جو تم نے آریان کے سامنے اپنا چہرہ دکھایا، یہ الفاظ بار بار اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اس گھر میں اس کی حیثیت کیا ہے۔ بچپن سے اسی حویلی میں رہتے ہوئے بھی اس حویلی کا حصہ نہیں بن پائی تھی۔ اونچی دیواروں، قیمتی سامان اور بڑے بڑے کمروں کے درمیان اس کے لیے صرف ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ رمیسا نے آہستہ آہستہ قدم بڑھائے۔ ہاتھ میں کھانے کی کچھ چیزوں کی ٹرے تھی اور نظریں ہمیشہ کی طرح جھکی ہوئیں۔ وہ کوشش کر رہی تھی کہ کسی کی نظر اس پر نہ پڑے۔ شاہ حویلی آج واقعی کسی دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی۔ ملازم ادھر سے ادھر مصروف تھے، ہر چیز اپنی جگہ پر موجود تھے۔ باہر باغ میں روشنیوں کا انتظام کیا گیا تھا اور اندر مہمانوں کے آنے کی تیاریاں جاری تھیں۔ رمیسا نے لاؤنج کے دروازے تک پہنچ کر ایک گہرا سانس لیا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اسی لمحے دوسری طرف سے بھی دروازہ کھلا اور اچانک سامنے آنے والے شخص کے سینے سے وہ ٹکرا گئی۔ وہ ایک قدم پیچھے ہوئی، مگر اس سے پہلے کہ وہ اپنا توازن کھوتی، سامنے والے نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے سنبھال لیا۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا۔ سامنے شاندار شخصیت کا نوجوان پینٹ شرٹ میں ملبوس، ابھی بھی اس کا چہرہ دوپٹے میں چھپا ہوا تھا، اور آریان جو سگنل ایشو کی وجہ سے اپنے دوست سے بات کرنے کے غرض سے باہر لان میں جا رہا تھا، وہیں رک گیا۔ رمیسا چند لمحوں کے لیے بالکل خاموش ہو گئی۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور نظریں جھکا لیں۔ جی کوئی بات نہیں۔ آریان شاہ نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا۔ چہرہ دوپٹے سے چھپا ہوا تھا، مگر آنکھیں صاف نظر آ رہی تھیں، بادامی رنگ کی شہد رنگ آنکھیں۔ وہ آنکھیں عام آنکھیں نہیں تھیں، ان میں عجیب سی خاموشی تھی، جیسے بہت کچھ کہہ کر بھی کچھ نہ کہا گیا ہو۔ آریان چند لمحوں کے لیے وہیں رک گیا۔ اسے خود حیرت ہوئی کہ وہ ایک انجان لڑکی کو اس طرح سے کیوں دیکھ رہا ہے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ آریان نے نرمی سے پوچھا تو رمیسا نے فوراً سر ہلایا۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ وہ مزید ایک لمحہ بھی وہاں رکنا نہیں چاہتی تھی۔ اسے خوف تھا کہ اگر افشاں بیگم کی نظر اس پر پڑ گئی تو پھر کوئی نئی بات سننی پڑے گی۔ وہ جلدی سے وہاں سے گزر گئی۔ آریان نے جاتے ہوئے اس لڑکی کو دیکھا۔ اس کے قدموں میں جلدی تھی، جیسے وہ کسی سے چھپ کر جا رہی ہو۔ عجیب لڑکی ہے، آریان نے بے اختیار سوچا۔ وہ ابھی اپنی سوچوں میں تھا کہ اندر سے آواز آئی، بیٹا آ گئے ہو؟ وہ چونک کر حقیقت میں واپس آیا اور فون پر بات کرنے کا ارادہ ترک کر کے لاؤنج کے اندر چلا گیا۔ دوسری طرف رمیسا نے ٹرے میز پر رکھی اور خاموشی سے کھڑی ہو گئی۔ بیگم صاحبہ، اس نے آہستہ سے پکارا تو افشاں بیگم نے فوراً اسے دیکھا۔ ہاں، اب یاد آئے کہ تمہیں یہاں آنے کا پتہ تھا کہ مہمان آ رہے ہیں؟ مہارانی صاحبہ اپنے کوارٹر سے ہی باہر نہیں نکلتی۔ رمیسا خاموش رہی۔ افشاں بیگم نے میز پر رکھی بریانی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ کیا بنایا ہے تم نے؟ رمیسا نے حیرت سے دیکھا۔ جی میں نے کہا تھا نا مرچیں کم رکھنا، لیکن تم نے پھر اپنی مرضی کر لی۔ یہ بریانی کیا تمہارا باپ کھائے گا؟ کمرے میں موجود سب لوگ خاموش ہو گئے۔ رمیسا نے سر جھکا لیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت بولنے کا مطلب مزید تذلیل۔ میں نے کوشش کی تھی کہ بس مجھے صفائیاں نہیں سننی۔ افشاں بیگم کی آواز میں سختی تھی۔ ہاتھ کے اشارے سے اسے بولنے سے روک دیا۔ رمیسا کی آنکھوں میں نمی آ گئی، مگر اس نے پلکیں جھکا لیں تاکہ کسی کو نظر نہ آئے۔ اسی لمحے آریان ڈائننگ روم میں داخل ہوا۔ شمائلہ نے اپنے برابر والی کرسی گھسیٹ کر آریان کے لیے جگہ بنائی اور خاموشی سے بیٹھ گیا۔ زبیدہ بیگم سلاد کھا رہی تھی اور اجمل صاحب چکن روسٹ۔ آریان کی نظر سب سے پہلے رمیسا پر پڑی، پھر افشاں بیگم کی ناراضگی پر۔ کیا ہوا؟ سب اتنے خاموش کیوں ہیں؟ افشاں بیگم فوراً مسکرا دیں۔ کچھ نہیں بیٹا، یہ تو اس لڑکی کا روز کا کام ہے، بس کھانے کا ذائقہ کچھ ٹھیک نہیں بنا۔ آریان نے میز پر رکھی بریانی دیکھی اور ایک چمچ لیا۔ اس نے چکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی۔ ڈیلیشیس، مجھے تو ٹھیک لگ رہی ہے۔ سب نے اس کی طرف دیکھا، اور ویسے بھی مجھے اسپائسی بریانی پسند ہے۔ اس کے ایک جملے سے ماحول کی کشیدگی کم ہو گئی تھی۔ رمیسا نے حیرت سے پہلی بار اسے دیکھا۔ اسے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کسی نے اس کی محنت کی تعریف کی۔ آریان کی نظر بھی اسی لمحے اس پر پڑی۔ چند لمحوں کے لیے دونوں کی نظریں ملیں، مگر رمیسا نے فوراً سے نظریں جھکا لیں، اور آریان وہ بھی نہیں جانتا تھا کہ دوپٹے کے پیچھے چھپی وہ خاموش آنکھیں
اس کی زندگی میں کون سا نیا طوفان لانے والی ہیں۔ رمیسا کے لیے شاہ حویلی صرف ایک خوبصورت عمارت نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں اس نے اپنی زندگی کے کئی سال خاموشی میں گزار دیے تھے۔ بڑے بڑے کمروں، اونچی اونچی چھتوں اور قیمتی چیزوں سے سجی اس حویلی میں اس کے لیے سب سے قیمتی چیز ہمیشہ کتابیں رہی تھیں۔ پڑھنے کا شوق اسے بچپن سے تھا۔ جب بھی اسے کوئی پرانی کتاب ملتی، وہ دنیا سے بے خبر ہو کر اس میں کھو جاتی تھی، مگر حالات نے اسے زیادہ آگے بڑھنے کا موقع نہیں دیا۔ 10ویں جماعت کے بعد جب اس نے مزید پڑھنے کی خواہش ظاہر کی تو افسانہ بیگم نے صاف انکار کر دیا۔ تمہیں پڑھ لکھ کر کیا کرنا ہے؟ اس گھر کے کام سنبھالو، یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ وہ الفاظ رمیسا آج تک نہیں بھولی تھی۔ جب افسانہ بیگم نے اس کی کتابوں کو آگ لگا دی، وہ پوری رات روتی رہی تھی۔ اس دن بھی وہ شمائلہ کے کمرے کی صفائی کے لیے آئی تھی۔ ہاتھ میں کپڑا تھا اور چہرے پر ہمیشہ کی طرح خاموشی۔ وہ آہستہ آہستہ چیزیں ترتیب دے رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر میز پر رکھی چند کتابوں پر پڑی۔ فرسٹ ایئر کی کتاب میں رمیسا کے قدم وہیں رک گئے۔ کتابوں کو دیکھتے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی، جیسے کسی پیاسے کو پانی نظر آ گیا ہو۔ اپنی جلی ہوئی کتابیں یاد آئیں تو ایک سرد آہ اس کے منہ سے نکلی۔ وہ آہستہ سے میز کے قریب گئی، انگلیوں سے کتابوں کا سر ورق چھوا۔ دل میں خواہش جاگی کہ کاش وہ بھی پڑھ سکتی، کاش وہ بھی کالج جا سکتی، کاش اس کی زندگی صرف حویلی کے کاموں تک محدود نہ ہوتی۔ وہ چند لمحوں کے لیے سب کچھ بھول گئی، صفائی کرنے والا کپڑا ایک طرف رکھا اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ کتاب کھولی تو الفاظ جیسے اس سے باتیں کرنے لگے۔ وہ پوری توجہ سے پڑھنے لگی۔ کئی سال بعد اسے ایسا لگا جیسے وہ دوبارہ خود کو پہچان رہی ہو، مگر یہ لمحہ زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ شمائلہ کی سخت آواز سن کر رمیسا فوراً چونک گئی۔ اس نے جلدی سے کتاب بند کی اور کھڑی ہو گئی۔ شمائلہ، وہ تم میرے کمرے میں صفائی کرنے آئی تھی یا میری کتابیں پڑھنے؟ رمیسا نے نظریں جھکا لی۔ میں بس کتابیں دیکھ رہی تھی۔ شمائلہ ہنس پڑی، مگر اس ہنسی میں طنز تھا۔ کتابیں اور تم؟ رمیسا خاموش رہی۔ تمہیں اپنی حیثیت کا اندازہ ہے؟ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے رمیسا۔ تمہیں جو کام دیا گیا ہے وہ کرو۔ جھاڑو لگانا، صفائی کرنا، کپڑے سنبھالنا، کھانا بنانا، یہی تمہارے کام ہے۔ کتابیں تمہارے نصیب میں نہیں ہیں۔ ہر لفظ رمیسا کے دل پر لگ رہا تھا۔ میں نے صرف پڑھنے کے لیے؟ شمائلہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ تمہاری ماں نے بھی پڑھ لکھ کر کیا ہی کر لیا تھا؟ اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کے چکر میں اس نے پوری حویلی کی عزت خراب کر دی، اور اب تم بھی یہی کرنا چاہتی ہو؟ رمیسا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پلیز شمائلہ، میری ماں کے بارے میں۔ وہ بات مکمل نہ کر سکی۔ شمائلہ نے غصے سے کہا، دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے، اور آئندہ اپنی اوقات سے باہر جانے کی کوشش مت کرنا۔ رمیسا نے ایک لمحے کے لیے شمائلہ کو دیکھا، پھر خاموشی سے کتاب میز پر رکھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، مگر وہ آواز نہیں نکال رہی تھی۔ شاید اسے بچپن ہی سے یہی سکھایا گیا تھا کہ اس گھر میں اس کے آنسو بھی کسی کو دکھائی نہیں دینے چاہیے۔ وہ جلدی جلدی قدم اڑاتی باہر نکلی تھی کہ اسی لمحے سامنے سے آنے والے شخص سے ٹکرا گئی۔ وہ لڑکھڑائی۔ سامنے آریان شاہ تھا۔ آریان نے فوراً اسے سنبھالنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر رمیسا پہلے ہی خود کو سنبھال چکی تھی۔ دوپٹے کا پلو اب بھی اس کے چہرے کو چھپائے ہوئے تھا۔ آریان نے جب اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو اس کے تاثرات بدل گئے۔ کیا ہوا آپ کو؟ رمیسا خاموش رہی۔ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اس کے لہجے میں حیرت نہیں بلکہ فکر تھی۔ کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ رمیسا نے نظریں اٹھائیں، مگر اگلے ہی لمحے گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں، کچھ نہیں ہوا۔ وہ مزید وہاں رک نہیں سکی اور جلدی سے باورچی خانے کی طرف چلی گئی۔ آریان چند لمحے وہیں کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ آخر اس لڑکی کی آنکھوں میں اتنی تکلیف کیوں تھی۔ وہ واپس شمائلہ کے کمرے کی طرف گیا۔ شمائلہ، وہ لڑکی کون تھی؟ شمائلہ نے بے نیازی سے جواب دیا۔ کون؟ وہ جو ابھی باہر گئی۔ شمائلہ نے کاندھے اچکائے۔ او وہ بس گھر کی ملازمہ ہے۔ آریان کے چہرے پر ناپسندیدگی آئی۔ ملازمہ؟ ہاں، یہ لوگ کبھی کبھی اپنی حد بھول جاتے ہیں۔ میرے کمرے میں صفائی کرنے آئی تھی اور میری کتابیں پڑھنے بیٹھ گئی۔ اسٹوپٹ لڑکی، اگر اسے پڑھنے کا شوق ہے تو اپنی پرانی کتابیں اسے پڑھنے کے لیے دے دو۔ آریان کو شمائلہ کا یہ انداز کچھ اچھا نہیں لگا تھا۔ اسے پلیز آریان، یہ جو چھوٹے اور کمتر لوگ ہوتے ہیں نا، انہیں ان کی اوقات میں رکھنا چاہیے۔ شمائلہ کا انداز اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ اسی طرح نیچے لاؤنج میں گھر کے بڑے افراد آریان اور شمائلہ کے رشتے کی بات کر رہے تھے۔
سب کو لگ رہا تھا کہ یہ رشتہ حویلی کے لیے بہترین ہوگا، مگر آریان کے ذہن میں ابھی بھی ایک ہی چیز گردش کر رہی تھی۔ آخر کیا دکھ تھا اس لڑکی کو کہ اس کی وہ نم آنکھیں آریان کے اندر ہلچل مچا گئی تھی، اور وہ خاموش لڑکی جس کے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ رات کافی گزر چکی تھی اور شاہ حویلی کی رونقیں آہستہ آہستہ ختم ہو چکی تھی۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ آریان اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ بار بار کروٹ بدل رہا تھا، اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار وہی منظر آ رہا تھا، وہ نم آنکھیں، وہ خاموش چہرہ جو دوپٹے کے پیچھے چھپا ہوا تھا، اور وہ بے بسی جسے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ آریان کی آنکھیں بند کر لیں۔ آخر کون تھی وہ؟ ملازمہ؟ لیکن میرا دل اس بات کو کیوں نہیں مانتا؟ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ خود بھی حیران تھا کہ ایک انجان لڑکی کے چند لمحوں کی ملاقات نے اسے اتنا بے سکون کیوں کر دیا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں کو دیکھا تھا، بہت سے چہروں سے ملاقات ہوئی تھی، مگر اس لڑکی کی آنکھوں میں جو درد تھا وہ کہیں اور نظر نہیں آیا تھا۔ آریان نے ایک لمبا سانس لیا۔ کاش میں اس کا چہرہ دیکھ سکتا۔ یہ خواہش بے اختیار اس کے دل میں آئی۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر وہ کون تھی جس کی آنکھیں اتنی خاموش کہانی سنا رہی تھیں۔ دوسری طرف رمیسا کے لیے بھی یہ رات آسان نہیں تھی۔ وہ اپنے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھی خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ شمائلہ کی باتیں ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ اپنی حیثیت کے کام کرو، یہ الفاظ اسے اندر تک توڑ گئے تھے، مگر پھر بھی وہ جانتی تھی کہ اسے صبح اٹھ کر پھر اسی طرح سے کام کرنا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اگلی صبح وہ حسب معمول سب سے پہلے اٹھ گئی۔ حویلی کے باقی لوگ ابھی اپنے کمروں میں تھے۔ رمیسا نے کچن میں جا کر ناشتہ تیار کرنا شروع کر دیا۔ وہ خاموشی سے کام کر رہی تھی، کبھی چائے کے کپ ترتیب دیتی، کبھی ناشتہ میز پر رکھتی۔ اسے عادت ہو گئی تھی اپنے جذبات چھپا کر کام کرنے کی۔ جب وہ ڈائننگ ٹیبل پر آخری چیز رکھ رہی تھی تو اسی وقت اوپر سے سیڑھیوں پر قدموں کی آواز آئی۔ آریان آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ اس کی نظر جیسے ہی ڈائننگ ٹیبل کے قریب کھڑی رمیسا پر پڑی وہ رک گیا۔ آج حویلی میں پہلی بار وہ اسے اتنے قریب سے دیکھ رہا تھا۔ وہی دوپٹے سے آدھا چہرہ چھپا ہوا، وہی جھکی ہوئی نظریں، وہی خاموشی۔ آریان کچھ لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ رمیسا کو اس کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی تو وہ گھبرا کر پلٹی۔ آپ؟ آریان نے نرم لہجے میں کہا۔ ڈریے نہیں پلیز۔ رمیسا خاموش رہی۔ آریان چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر جیسے بہت سوچنے کے بعد بولا، آپ کو پڑھنے کا شوق ہے؟ میں کتابوں لا دوں؟ یہ سن کر رمیسا گھبرا گئی۔ نہیں جی، مجھے نہیں پڑھنا۔ رمیسا کی آواز خوف سے نکلی تھی۔ آریان کے دل کی خواہش بے اختیار زبان پر آ گئی۔ کیا میں آپ کا چہرہ دیکھ سکتا ہوں؟ یہ سنتے ہی رمیسا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں جی۔ اس کی آواز بہت مدھم تھی۔ آریان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ اتنی حسین آنکھوں والی لڑکی کا چہرہ بھی یقیناً بہت معصوم اور پیارا ہوگا۔ بتائیں نا، کیوں انکار کر رہی ہیں؟ حویلی کے باقی کسی ملازموں کو میں نے یوں چہرہ چھپا کر کام کرتے نہیں دیکھا۔ آریان اسے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا، مگر رمیسا کے پاس جواب نہیں تھا۔ وہ بس پیچھے ہٹی اور نظریں جھکا لی۔ مجھے کام ہے، ادرک والی چائے بنانی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ فوراً کچن کی طرف چلی گئی۔ آریان وہیں کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ خود کو اتنا چھپا کیوں رہی تھی۔ اسی لمحے اوپر سے آتی شمائلہ کی آواز سنائی دی۔ آریان؟ آریان نے پلٹ کر دیکھا۔ شمائلہ سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ناراضگی بھی تھی۔ میں نے ابھی تمہاری بات سنی، تم کیوں اس 2 ٹکے کی ملازمہ کے منہ لگ رہے ہو؟ آریان خاموش رہا۔ شمائلہ نے نیچے آ کر کہا، تم جانتے ہو نا کہ گھر میں ہمارے رشتے کی بات ہو رہی ہے، پھر تم اس ملازمہ سے اتنے فری ہونے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ آریان کے ماتھے پر ہلکی سی شکن آئی۔ فری ہونے کی کوشش؟ ہاں۔ شمائلہ کے لہجے میں غرور صاف نظر آ رہا تھا۔ آریان نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، اوہ، اول تو میں اس سے فری نہیں ہو رہا تھا، اور ملازم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آنا چاہیے۔ وہ بھی اتنی ہی عزت کی حقدار ہے جتنی کہ تم۔ اور دوسری بات، پتہ نہیں کیوں، لیکن مجھے لگتا ہے جیسے وہ لڑکی میرے لیے اجنبی نہیں ہے۔ شمائلہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کیا مطلب؟ شمائلہ باقی ساری باتوں کو نظر انداز کر گئی تھی۔ آریان نے نظریں جھکا لی۔ مطلب یہ کہ عجیب سا احساس ہوتا ہے جیسے میرا اس سے کوئی تعلق ہو۔ شمائلہ کے دل میں ایک خوف سا پیدا ہوا۔ اسے لگا کہ کہیں رمیسا نے آریان کو حقیقت تو نہیں بتا دی کہ وہ کون ہے، کہ اس کا تعلق اس گھر سے کیا ہے،
مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھالا۔ آریان، تم اس کی باتوں میں مت آنا۔ کون سی باتوں میں؟ آریان نے نافہمی سے پوچھا۔ شمائلہ نے فوراً کہا، یہ لڑکی جھوٹی ہے، اسے عادت ہے لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنے کی۔ ایسے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بنا کر پیش کرتے ہیں تاکہ سامنے والا جیب سے کچھ پیسے نکال کر اسے دے دے۔ آریان خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اسی شام نیچے لاؤنج میں گھر کے بڑے افراد موجود تھے جہاں آریان اور شمائلہ کے رشتے کو حتمی شکل دینے کی بات ہو رہی تھی۔ سب خوش تھے، مگر آریان کے ذہن میں اب بھی ایک ہی چہرہ تھا، وہ چہرہ جس نے دیکھا نہیں تھا مگر جس کی آنکھیں وہ بھول نہیں پا رہا تھا۔ منگنی پر بھی اس کی نظریں شمائلہ کے بجائے کسی اور کو دیکھنے کی متمنی تھی، لیکن اسے وہ نظر نہیں آئی۔ منگنی کی تقریب ختم ہو چکی تھی۔ شاہ حویلی جو چند گھنٹے پہلے روشنیوں اور مہمانوں کی آوازوں سے گونج رہی تھی، اب آہستہ آہستہ خاموش ہونے لگی۔ ملازم ادھر سے ادھر چیزیں سمیٹنے میں مصروف تھے، مہمان اپنے کمروں کی طرف جا چکے تھے۔ رمیسا ہمیشہ کی طرح سب سے الگ ایک طرف کھڑی تھی۔ آج بھی اس کے لیے تقریب کسی خوشی سے زیادہ ایک ذمہ داری تھی۔ وہ جانتی تھی اس حویلی میں جتنی بھی رونق ہو، اس کے حصے میں تو ہمیشہ کام ہی آتے ہیں۔ فنکشن شروع ہونے سے پہلے افشاں بیگم نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور ہاتھ میں پکڑا ہوا کپڑوں کا پیکٹ اس کی طرف بڑھا دیا۔ یہ رکھ لو۔ رمیسا نے حیرت سے پیکٹ کی طرف دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ شمائلہ کا پرانا جوڑا ہے، اب اسے پسند نہیں تو سوچا تمہارے کام آ جائے گا۔ آج دعوت پر پہننا وہی دل چیر دینے والا انداز تھا، جیسے اسے ہر چیز احسان جتا کر دی جاتی ہو۔ جی شکریہ۔ اس نے خاموشی سے پیکٹ لے لیا۔ وہ جانتی تھی کہ انکار کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں، اس گھر میں اس کی خواہشوں کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ کچھ دیر کے بعد جب سب لوگ اپنے کمروں میں جا چکے تو ایک ملازمہ نے آ کر اسے آواز دی، رمیسا، بیگم صاحبہ نے کہا ہے لان صاف کر دو، وہاں کافی پلیٹیں اور بوتلیں پڑی ہیں۔ رمیسا نے بس سر ہلایا۔ وہ خاموشی سے لاؤنج میں آ گئی۔ چاروں طرف بکھری ہوئی چیزیں دیکھ کر اس نے کام شروع کر دیا۔ ایک ایک پلیٹ اٹھاتی، بوتلیں ایک طرف رکھتی اور میز صاف کرتی جا رہی تھی۔ کام کرتے کرتے اس کا چہرہ پسینے سے شرابور ہونے لگا۔ اس نے بے اختیار اپنا دوپٹہ درست کیا اور پھر آہستہ سے چہرے سے ہٹا لیا۔ کئی گھنٹوں سے وہ اسی خوف میں رہی تھی کہ کہیں کوئی اسے دیکھ نہ لے، مگر اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ بے خبری میں اپنے کام میں مصروف تھی کیونکہ اب تو ملازمین بھی اپنے کمروں میں جا چکے تھے، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ کوئی اور بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ اوپر اپنے کمرے کی گیلری میں کھڑا آریان شاہ خاموش نظروں سے نیچے دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی کچھ دیر پہلے ہی اپنے کمرے میں گیا تھا۔ شمائلہ کو اپنے نام کی انگوٹھی پہنانے کے باوجود بھی دل ہر جذبے سے خالی لگ رہا تھا۔ ہوا کھانے کے غرض سے وہ گیلری میں آ گیا اور پھر اس کی نظر رمیسا پر پڑی اور پلٹنا بھول گئی۔ جسے دیکھنے کی خواہش وہ جانے کب سے اپنے دل میں لیے پھر رہا تھا۔ آریان چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا۔ وہ حیران تھا، جتنی خوبصورت اس کی لڑکی کی آنکھیں تھیں، اس کا چہرہ بھی اتنا ہی معصوم اور حسین تھا، مگر اس خوبصورتی سے زیادہ اسے اس کے چہرے پر چھپی ہوئی اداسی نے اپنی طرف متوجہ کیا۔ یہ چہرہ میرے لیے اجنبی نہیں، ایسا لگتا ہے کہ میں نے ایسا چہرہ پہلے بھی دیکھا ہے۔ وہ متذبذب ہوا کیونکہ رمیسا کی مشابہت اس کی ماں سے بہت ملتی تھی اور اپنی پھپھو کا دھندلا چہرہ اسے ابھی بھی کچھ یاد تھا، لیکن اس وقت وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا آخر یہ کون ہے؟ مجھے کیوں لگتا ہے کہ میں نے اسے پہلے بھی دیکھا ہے؟ وہ بے اختیار سوچنے لگا۔ آریان نے کچھ لمحے وہیں کھڑے رہنے کے بعد فیصلہ کیا کہ وہ خود اس سے بات کرے گا۔ وہ کمرے سے باہر نکلا، سیڑھیاں اترتا نیچے آیا اور لاؤنج سے گزر کر لان کی طرف بڑھ گیا۔ رمیسا بھی چیزیں سمیٹ رہی تھی کہ اچانک اسے اپنے سامنے کسی کے کھڑے ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے سر اٹھایا تو سامنے آریان کو دیکھ کر فوراً گھبرا گئی۔ وہ چند لمحے پہلے ہی بھول گئی تھی کہ اس کا چہرہ کھلا ہوا ہے۔ اس نے جلدی سے دوپٹہ چہرے پر کر لیا تو آریان نے اسے دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اب تو چہرہ چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ رمیسا کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ خاموش رہی۔ آریان نے آہستہ سے کہا، میں تمہارا چہرہ دیکھ چکا ہوں۔ رمیسا کی نظریں جھک گئیں۔ کاش۔ آریان چند لمحے رکا۔ کاش میں یہ چہرہ پہلے دیکھ لیتا۔ رمیسا نے حیرت سے اسے دیکھا، مگر اگلے ہی لمحے آریان کے الفاظ نے اسے مزید پریشان کر دیا۔ شاید پھر میری زندگی کا فیصلہ کچھ اور ہوتا۔ رمیسا کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ سمجھ نہیں پائی کہ وہ کیا جواب دے۔ اسی لمحے آریان کے پیچھے کھڑی افشاں بیگم نے یہ سب سن لیا۔ ان کے چہرے پر غصہ اور حیرت دونوں نمایاں تھے۔ ان کی نظریں رمیسا پر ایسے جم گئیں کہ وہ خوف زدہ ہو گئی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب طوفان آنے والا ہے۔ وہ فوراً نظریں جھکا کر وہاں سے چلی گئی اور اپنے کوارٹر کی طرف بڑھ گئی۔
आर्यान ने जब पलट कर देखा तो अफशा बेगम को सामने खड़ा पाया। आप यहाँ? अफशा बेगम के चेहरे पर मसनूई संजीदगी थी। हाँ, मैं यहीं थी और बहुत कुछ सुन भी लिया। आर्यान खामोश हो गया। अफशा बेगम ने गहरा सांस लिया। आर्यान, तुम इस लड़की को नहीं जानते। आर्यान ने गौर से उन्हें देखा। क्या मतलब? अफशा बेगम ने फ़ौरन बात बदलते हुए कहा, बस इतना समझ लो कि हर खूबसूरत चेहरे के पीछे अच्छी हकीकत नहीं होती। आर्यान के माथे पर शिकन आ गई और अफशा बेगम ने दिल ही दिल में सोच लिया कि अब उन्हें हर हाल में आर्यान के दिल से रुमैसा की जगह ख़त्म करनी होगी। एक हफ्ते में ही आर्यान शाह ने जब अपना अलग बंगला बनवाने का फैसला किया तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो इतनी जल्दी शाह हवेली से अलग हो जाएगा। चंद महीनों की मेहनत के बाद वो खूबसूरत सा बंगला तैयार हो गया जहाँ उसने अपने वालिदैन के साथ मुंतकिल होने का फ़ैसला किया। आर्यान हमेशा से अपने वालिदैन के करीब रहा था। वो चाहता था कि उनके आराम और सुकून का ख्याल रखें, इसलिए उसने हवेली से अलग रहने के बावजूद उन्हें अपने साथ रखा। मगर उसके दिल में एक उलझन अब भी मौजूद थी। शुमाइला के रिश्ते की बात आगे बढ़ रही थी मगर आर्यान हर बार किसी न किसी बहाने इस मौजू को टाल देता। जुबैदा बेगम ने कई बार अपने बेटे से पूछा था मगर वो खामोश हो जाता। बेटा, आखिर मसला क्या है? शुमाइला कब तक इंतज़ार करेगी? आर्यान खामोशी से नज़रें झुका लेता। अम्मी, अगर चचा को इतनी ही जल्दी है तो उनसे कहें कि शुमाइला की शादी कहीं और कर दें। मेरा दिल तो पहले ही शुमाइला के लिए रजामंद नहीं था। मैंने सिर्फ आपके बेपनाह इसरार पर सर झुकाया था। ये सुनकर जुबैदा बेगम परेशान हो गई। आखिर कमी क्या है शुमाइला में? अम्मी, मसला शुमाइला में नहीं है, बस मेरा दिल इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं। जुबैदा बेगम ने अपने बेटे की परेशानी समझती थी मगर वजह जान नहीं पा रही थी। एक दिन वो अफशा बेगम से मिलने शाह हवेली आई। दोनों ख़वातीन लाउंज में बैठी थी जब जुबैदा बेगम ने परेशान लहजे में कहा, अफशा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। अफशा बेगम ने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा। जी ज़रूर आपा। जुबैदा बेगम ने गहरा सांस लिया। मेरा बेटा आर्यान बार बार मुझसे कह रहा है वो शुमाइला से शादी नहीं करना चाहता। ये सुनकर तो अफशा बेगम के चेहरे की मुस्कुराहट एक लम्हे में ख़त्म हो गई। क्या? हाँ, मैं ख़ुद परेशान हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही कि अचानक से उसके दिल में ये बात क्यों आ गई। अफशा बेगम खामोश हो गई मगर उनके जहन में फ़ौरन एक नाम आया, रुमैसा। उन्हें लगा शायद आर्यान की नज़रें उस लड़की पर पड़ चुकी हैं। शायद वही वजह है कि वो शुमाइला के लिए इनकार कर रहा है। उनके दिल में खौफ पैदा हो गया। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, उन्होंने दिल ही दिल में सोचा। अफशा बेगम की तो रातों की नींदें उड़ के रह गई थी। शुमाइला का भी रो रो कर बुरा हाल था कि मैं आर्यान के बगैर नहीं रह सकती। कुछ भी करें मैं उस 2 टके की लड़की से शिकस्त नहीं खा सकती। वो रुमैसा को हमेशा अपने रास्ते की रुकावट समझती आई थी मगर अब उन्हें लग रहा था कि वो रुकावट मज़ीद ख़तरनाक हो गई है। और अगले ही दिन उन्होंने एक फ़ैसला कर लिया, ऐसा फ़ैसला जिसका तसव्वुर भी रुमैसा ने नहीं किया था। अफशा बेगम ने चौकीदार के बड़े बेटे का रिश्ता निकाला। वो उम्र में रुमैसा से बहुत बड़ा था, तकरीबन 40 साल का, पोलियो का मरीज़ था, लंगड़ा के चलता था। रुमैसा को जब ये बात बताई गई तो उसके कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने तुम्हारा रिश्ता चौकीदार के बेटे अरशद से तय कर दिया है। मगर ममानी, मैं। रुमैसा की आंखों में आंसू भरने लगे। खामोश, अफशा बेगम ने सख्त लहजे में कहा। ख़बरदार, जो तुमने रोना धोना मचाया तुम्हारी जान निकाल लूँगी। अफशा बेगम की आंखों से तो जैसे खून छलक रहा था। रुमैसा की आंखों में आंसू आ गए। मैंने क्या गलती की? उसकी आवाज़ में सिर्फ दर्द था। अफशा बेगम के दिल पर कोई असर ना हुआ। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुमने अपने आप को इस घर के काबिल समझ लिया। मेरी बेटी के हक़ में डाका डालने का सोचा भी कैसे? मुमानी, मैंने ऐसा नहीं किया। खुदा के लिए मेरा निकाह ना करें। लेकिन उसकी सुननी किसने थी? रात भर वो अल्लाह के सामने रोती रही, गिड़गिड़ाती रही। निकाह के लिए सब तैयारियां होने लगीं। रुमैसा एक कोने में बैठी मुसलसल रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी ज़िंदगी का फ़ैसला उससे पूछे बगैर क्यों किया जा रहा है। उसी वक्त बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। आर्यान शाह घर वापस आया। उसे किसी ने नहीं बताया था कि अंदर क्या होने जा रहा है, लेकिन दिल की बेचैनी के हाथों मजबूर होकर यहाँ आया था। मगर वो जैसे ही लाउंज में दाखिल हुआ उसकी नज़र सबसे पहले रुमैसा पर पड़ी थी। वो ज़मीन पर बैठी रो रही थी। आर्यान के कदम वहीं रुक गए। रुमैसा, ये नाम उसके लबों पर बेख्तियार आया। सब लोग चौंक गए। अफशा बेगम ने घबरा कर उसे देखा। आर्यान आगे बढ़ा। ये सब क्या हो रहा है? कमरे में खामोशी छा गई। अफशा बेगम ने ख़ुद को संभालते हुए कहा, यह हमारा ज़ाती मामला है,
تم اس میں مت پڑو۔ وہ ویسے بھی رمیسا کی منگنی بچپن میں راشد سے طے تھی۔ آریان کی نظر رمیسا پر پڑی۔ پھر رو کیوں رہی ہے یہ؟ افشاں بیگم نے اندر چھپا غصہ باہر آ گیا ہے، کیونکہ اسے ہمیشہ سے اپنی حد بھولنے کی عادت ہے۔ آریان نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ حد؟ افشاں بیگم نے غصے میں کہا، ہاں حد۔ تم جانتے بھی ہو یہ کون ہے؟ وہ ایک لمحہ رکی، پھر غصے میں وہ بات کہہ گئیں جسے برسوں سے چھپا رہی تھی۔ یہ کوئی عام ملازمہ نہیں، تمہاری پھپھو کی بیٹی ہے، اسی عورت کی بیٹی جس نے اس گھر کی عزت خراب کی، اور اس سے پہلے کہ یہ گھر کی عزت دوبارہ داغدار کرے بہتر ہے کہ اس کا نکاح ہو جائے۔ اور کمرے میں ایک دم سے سناٹا چھا گیا۔ آریان تو جیسے سن ہو گیا۔ اس کی نظریں رمیسا پر جم گئیں، وہی خاموش آنکھیں اور وہی شناسا سا چہرہ۔ اب اسے سب سمجھ آنے لگا، وہ اتنی جانی پہچانی کیوں لگتی تھی، مگر دل اسے اپنا کیوں سمجھتا تھا۔ رمیسا نے خوف سے نظریں جھکا لیں، اور آریان نے چوکیدار اور اس کے بیٹے کو لاؤنج سے باہر بھیج دیا کہ رمیسا کا نکاح اس سے نہیں ہوگا۔ وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ پھر آریان نے نکاح خاں کی طرف دیکھا۔ اس کے لہجے میں فیصلہ تھا، نکاح پڑھائیے مولانا صاحب۔ سب حیران رہ گئے۔ افشاں بیگم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، مگر آریان نے پرسکون اور مضبوط لہجے میں کہا، میں رمیسا سے نکاح کروں گا۔ نکاح کے بعد جب آریان نے رمیسا کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنی گاڑی میں بٹھایا تو رمیسا کے دل میں عجیب سی کیفیت تھی۔ چند گھنٹے پہلے تک وہ خود کو اس گھر کی ایک بے بس ملازمہ سمجھ رہی تھی، اور اب اچانک وہ اسی خاندان کی بہو بن چکی تھی۔ اسے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب حقیقت ہے یا خواب۔ پورے راستے وہ خاموش بیٹھی رہی۔ آریان نے بھی اس پر کسی قسم کی بات کرنے کا دباؤ نہیں ڈالا۔ وہ جانتا تھا کہ ایک ہی دن میں رمیسا کی پوری زندگی بدل گئی تھی۔ گاڑی آخرکار شاہ خاندان کے نئے بنگلے کے سامنے آ کر رکی۔ باہر پہلے ہی ملازم کھڑے تھے۔ جیسے ہی آریان گاڑی سے اترا، سب نے احترام سے سلام کیا۔ پھر اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور رمیسا کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ آہستہ سے اترو۔ رمیسا نے جھجکتے اس کا ہاتھ تھاما اور نیچے اتر آئی۔ اسی لمحے اندر سے زبیدہ بیگم تیز قدموں سے باہر آئیں۔ ان کے چہرے پر حیرانی تھی، مگر جیسے انہوں نے رمیسا کو دلہن کے لباس میں دیکھا، حیرانی غصے میں بدل گئی۔ یہ سب کیا ہے آریان؟ ان کی آواز بلند ہو گئی۔ یہ لڑکی یہاں کیوں آئی؟ آریان نے سکون سے جواب دیا، امی یہ میری بیوی ہے۔ یہ سنتے ہی زبیدہ بیگم جیسے ساکت رہ گئی۔ کیا کہا تم نے؟ وہ چلائیں۔ رمیسا اندر سے کانپ کے رہ گئی۔ میں نے رمیسا سے نکاح کر لیا۔ ناممکن! زبیدہ بیگم کی آواز پورے ہال میں گونج گئی۔ یہ نوکرانی اس گھر کی بہو نہیں بن سکتی، میں اسے کبھی قبول نہیں کروں گی۔ رمیسا کا سر مزید جھک گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ اسے لگا جیسے ایک بار پھر اس کی شناخت صرف ایک نوکرانی تک محدود کر دی گئی، مگر اس بار آریان خاموش نہیں رہا۔ وہ پہلی بار اپنی والدہ کے سامنے بلند آواز میں بولا، امی اسے نوکرانی کہنا بند کرے۔ زبیدہ بیگم حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھنے لگی۔ یہ نوکرانی نہیں، میری پھپھو کی بیٹی ہے۔ اس کا اس خاندان پر اتنا ہی حق ہے جتنا میرا۔ چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ تمہاری پھپھو کون سا کردار کی اچھی تھی؟ میں اسے کبھی اپنے گھر کی بہو نہیں بناؤں گی۔ آریان نے قدم آگے بڑھ کر مضبوط لہجے میں کہا، لیکن امی میں اسے اپنی بیوی مان چکا ہوں، اور اب یہ میری ذمہ داری ہے۔ اگر اس گھر میں کسی نے بھی اسے بہو کی حیثیت سے قبول نہ کیا، اگر کسی نے بھی اس کی بے عزتی کی، تو میں آج ہی سے لے کر واپس لندن چلا جاؤں گا، پھر شاید آپ لوگ میری شکل بھی نہ دیکھ سکیں۔ یہ الفاظ سن کر زبیدہ بیگم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ اپنے بیٹے کو جانتی تھی۔ جب وہ کسی سے فیصلہ کر لیتا تو پھر اسے بدلنا آسان نہیں ہوتا تھا۔ کچھ لمحے تک وہ خاموش رہی، پھر آہستہ سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ تم نے مجھے بہت بڑا دکھ دیا ہے آریان۔ آریان نے نرمی سے کہا، ہو سکتا ہے آج آپ مجھ سے ناراض ہوں، مگر ایک دن آپ کو احساس ہوگا کہ میں نے کسی کو دکھ نہیں دیا، صرف ایک مظلوم کو اس کا حق دیا ہے۔ زبیدہ بیگم نے کوئی جواب نہ دیا۔ ان کی خاموشی اس وقت سب کچھ بیان کر رہی تھی۔ رمیسا اب بھی سر جھکائے کھڑی تھی۔ انہیں اپنی صفائی دینا چاہتی تھی، نہ کسی سے ہمدردی مانگنا چاہتی تھی، اور اگلے چند دن گھر کا ماحول عجیب سا رہا۔ زبیدہ بیگم نے اگرچہ آریان کی بات مان لی تھی، مگر ان کے رویے میں سرد مہری صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ آریان نے ملازمہ سے کہا کہ رمیسا کو گیسٹ روم میں لے جائے۔ ملازمہ اسے گیسٹ روم میں لے گئی۔ پھر وہ اپنی والدہ سے کہا کہ
امی، نکاح بہت اچانک ہوا، خاندان اور دوستوں کے لیے ایک باقاعدہ استقبالیہ ہونا چاہیے تاکہ سب رمیسا کو ہماری بہو کی حیثیت سے جانیں۔ زبیدہ بیگم نے بے دلی سے اس کی طرف دیکھا۔ جیسا تم مناسب سمجھو۔ اجمل صاحب کو جب پتہ چلا کہ رمیسا ان کی بہن کی بیٹی ہے تو ان کا رویہ اس کے ساتھ اچھا تھا۔ چند ہی دنوں میں ایک بڑی تقریب کا انتظام کر دیا گیا۔ پورا بنگلہ روشنیوں سے جگمگا اٹھا، ہر طرف پھولوں کی سجاوٹ تھی۔ مہمان ایک ایک کر کے آ رہے تھے، مگر ایک کمی سب نے محسوس کی تھی۔ افشاں بیگم اور ان کا خاندان تقریب میں شریک نہیں ہوا۔ انہوں نے مختلف بہانے بنا کر آنے سے انکار کر دیا، مگر سب جانتے تھے کہ اصل وجہ کیا تھی۔ زبیدہ بیگم کے دل کو یہ بات مزید کھٹک رہی تھی۔ انہیں لگ رہا تھا خاندان میں ایک ایسی دراڑ پڑ گئی ہے جسے بھرنا آسان نہیں ہوگا۔ شام ڈھلتے ہی رمیسا کو دلہن کی طرح تیار کیا گیا۔ گہرے سرخ رنگ کا خوبصورت لباس، نفیس زیورات اور ہلکا سا سنگھار اس کی معصوم شخصیت پر خوب جچ رہا تھا۔ آئینے کے سامنے بیٹھ کر اس نے ایک لمحے کے لیے خود کو دیکھا تو اسے اپنی ہی صورت اجنبی لگی۔ کبھی وہ شمائلہ کی اترن پہننے والی لڑکی تھی اور آج اسی شان سے اسے اس گھر کی بہو بنا کر سب کے سامنے بٹھایا گیا تھا۔ تقریب کے دوران مہمان اسے مبارکباد دیتے رہے، کچھ خلوص سے مسکرائے، کچھ صرف رسم نبھاتے رہے، مگر رمیسا ہر ایک کو ادب سے جواب دیتی رہی اور دور کھڑا آریان خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک ہی خیال تھا کہ اب رمیسا کو دوبارہ کبھی خود کو اکیلا محسوس نہیں ہونے دے گا۔ رات گئے، جب تقریب ختم ہوئی تو گھر آہستہ آہستہ پرسکون ہونے لگا۔ ایک ملازمہ رمیسا کو اوپر والے حصے میں موجود کمرے تک لے گئی۔ بیگم صاحبہ، یہ آپ کا کمرہ ہے۔ رمیسا نے آہستہ سے اندر قدم رکھا۔ کمرہ نہایت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ نرم روشنی، تازہ پھولوں کی خوشبو اور خاموش فضا اسے مزید جھجک میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ آہستہ سے بستر کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ اس کا دل اب بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آج کا دن اس کی پوری زندگی بدل کر رکھ گیا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے ایک دوسرے میں پھنسا لیا اور خاموشی سے گہرا سانس لیا۔ کمرے کے باہر ہلکے قدموں کی آہٹ سنائی دی اور رمیسا بے اختیار دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ باہر لان میں لگائی گئی روشنیوں کی مدھم کرنیں کھڑکی کے پردوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ پھولوں کی ہلکی سی خوشبو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی، مگر اس خوبصورتی کے باوجود رمیسا کے دل کی دھڑکن معمول پر آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ بستر کے ایک کونے پر بیٹھی، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسائے مسلسل جھکی ہوئی تھی۔ آج اس کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ تھا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ آریان اندر آیا۔ اس نے ایک نظر رمیسا کی طرف دیکھا۔ وہ اسی طرح خاموش بیٹھی تھی جیسے سانس لینے سے بھی ڈر رہی ہو۔ آریان نے دروازہ بند کیا اور چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر آہستہ سے بولا، رمیسا۔ رمیسا نے چونک کر سر اٹھایا۔ جی، مجھ سے ڈر کیوں رہی ہو؟ یہ سن کر اس کی نظریں بے اختیار آریان کے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ سب بہت اچانک ہوا ہے۔ شاید تم ابھی ذہنی طور پر اس نئے رشتے کے لیے تیار نہیں ہو، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ ہمارے درمیان ہر قدم اعتماد کے ساتھ اٹھے، کسی مجبوری کے ساتھ نہیں۔ رمیسا کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ شاید پہلی بار کسی نے اس کے احساسات کو سمجھے بغیر فیصلہ نہیں سنایا تھا۔ آریان نے مسکرا کر کہا، آرام سے کپڑے بدل لو، میں ادھر بیٹھا ہوں، کوئی جلدی نہیں۔ وہ فوراً اٹھ کر ڈریسنگ روم کی طرف چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ سادہ سے لباس میں واپس آئی تو اس کے چہرے پر ہلکی سی گھبراہٹ اب بھی موجود تھی۔ آریان نے بستر کی طرف اشارہ کیا، بیٹھ جاؤ۔ وہ خاموشی سے آ کر بستر کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی۔ چند لمحوں بعد آریان نے مسکراتے ہوئے اپنا بازو اس کی طرف بڑھایا۔ اگر تمہیں برا نہ لگے تو آج صرف تمہارے ساتھ لگ کر سکون سے سو جاؤں۔ رمیسا نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ میرا مطلب ہے اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو سر یہاں رکھ سکتی ہو، بس اتنا ہی۔ وہ کچھ لمحے تذبذب میں رہی، پھر نہ جانے کیوں آریان کے لہجے میں ایسا اعتماد تھا کہ اس کا ڈر کچھ کم ہونے لگا۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنا سر اس کے بازو پہ رکھ دیا۔ دل اب بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے شرماتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں تو آریان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ رمیسا اب بھی ہر لمحہ سہم رہی ہے۔
اس نے بہت آہستگی سے دوسرے ہاتھ سے اس کے سر کے ہاتھ رکھا اور نرمی سے اس کے بالوں پر انگلیاں پھیرنے لگا، جیسے کسی خوفزدہ بچے کو تسلی دی جاتی۔ اب آرام سے سو جاؤ۔ اس کی آواز میں عجیب سا سکون تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تو میں کبھی کسی چیز پر مجبور نہیں کروں گا۔ یہ الفاظ رمیسا کے دل میں اترتے چلے گئے اور اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولی تو آریان نے نہایت شفقت سے اس کے ماتھے پر ایک مختصر سا بوسہ دیا اور رمیسا نے پہلی بار دل سے خود کو محفوظ محسوس کیا۔ اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی اور آریان کی انگلیاں آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں چل رہی تھیں اور کچھ ہی دیر کے بعد رمیسا کی سانسیں ہموار ہونے لگیں اور وہ گہری نیند سو چکی تھی۔ آریان نے اسے دیکھا اور دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ اس نے آہستگی سے کمبل اس کے کاندھوں تک درست کیا تاکہ اسے ٹھنڈ نہ لگے، پھر چھت کی طرف دیکھتے ہوئے ایک خاموش دعا کی، یا اللہ، اس لڑکی نے اپنی زندگی میں بہت دکھ دیکھے ہیں، اب اس کی زندگی میں سکون لکھ دے۔ یہ دعا کرتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں بھی بوجھل محسوس کیں۔ دونوں ہی سو چکے تھے۔ صبح آریان کی آنکھ پہلے کھلی۔ رمیسا کو بے خبر سوتا دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کے نازک پنکھڑیوں جیسے ہونٹ دیکھ کر دل بے ایمانی پر اکسانے لگا۔ وہ اس کے ہونٹوں پر جھک گیا تو رمیسا کی آنکھ کھلی تو ہوش اڑ کے رہ گئے۔ اپنے اور آریان کے بیچ اس کے فاصلہ برقرار رکھنے کے لیے اپنے ہاتھ اس کے سینے پر رکھ دیے۔ اس کے نائٹ سوٹ کی شرٹ وہ اپنے ہاتھوں سے دبوچ چکے تھے۔ آریان اسے پریشان دیکھ کر اس سے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ رمیسا کچھ گھبرائی سی تھی اور کچھ شرمائی سی۔ آریان اسے شاپنگ پر لے گیا، اسے کپڑے خرید کر دیے۔ رمیسا کو اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا اور اس وقت اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہی جب آریان نے اسے کالج میں داخل کروایا۔ رمیسا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ آریان، آپ بہت اچھے ہیں۔ آریان کہنے لگا، کتنا اچھا؟ اگر اتنا ہی مجھ پر پیار آ رہا ہے تو پیار کر سکتی ہو۔ لیکن رمیسا شرم سے نظریں چرا جاتی۔ وہ آریان کا ہر طرح سے خیال رکھنے لگی تھی اور زبیدہ بیگم کا بھی خیال رکھتی تھی۔ آہستہ آہستہ ان کا رویہ بھی رمیسا کے ساتھ بہتر ہونے لگا، لیکن شمالہ اور افشاں بیگم سے یہ برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا کہ رمیسا کو یہ سب عیش و عشرت کیوں مل رہا ہے۔ رمیسا کو آج کل بچے بہت اچھے لگنے لگے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی موبائل پر چھوٹے بچوں کے ٹک ٹاک دیکھ کر مسکرا رہی تھی، پھر خود سے ہم کلام ہوئی، کاش کہ میں بھی پریگننٹ ہو جاؤں، میری گود میں بھی ننھا منا سا بچہ ہو، اے اللہ میری گود بھی بھر دے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آریان آفس سے آ چکا ہے۔ اسی وقت دروازے کے قریب کھڑا آریان خاموشی سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ چند لمحے وہ بازو باندھے کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر اچانک بولا، اتنی بڑی بڑی میٹنگز چل رہی ہیں اور مجھے بلایا تک نہیں گیا۔ رمیسا بری طرح چونک گئی۔ یا اللہ، اس نے گھبرا کر سینے پر ہاتھ رکھا، آپ نے تو ڈرا دیا مجھے۔ تو آریان ہنس پڑا، آپ کب آئے؟ جب تم خود سے باتیں کر رہی تھی۔ رمیسا کا چہرہ فوراً سے سرخ ہو گیا۔ آپ کو کسی کی پرسنل باتیں نہیں سننی چاہیے۔ تو آریان نے مصنوعی سنجیدگی سے سر ہلایا، پرسنل؟ پھر وہ ہنستے ہوئے بولا، میرے اور تمہارے درمیان پرسنل تو کچھ بھی نہیں ہے۔ رمیسا نے فوراً نظریں چرائیں، جی ہاں بہت کچھ ہے۔ اچھا، مثلاً؟ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آ گیا۔ رمیسا کا دل دھڑکنے لگا۔ مثلاً میری باتیں جو تم اتنی زور زور سے کر رہی تھی کہ آدھی حویلی سن سکتی تھی۔ رمیسا نے تکیہ اٹھا کر اس کی طرف مارا، آپ بہت تنگ کرتے ہیں۔ آریان نے تکیہ پکڑ لیا، میں تو بہت شریف انسان، بالکل نہیں، ثبوت دوں تمہیں؟ رمیسا نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا، آپ ہر وقت میرا مذاق اڑاتے رہتے ہیں۔ آریان نے ہنستے ہوئے کہا، کیونکہ تم مذاق اڑوانے والے کام کرتی ہو۔ میں کیا کرتی ہوں؟ ابھی 5 منٹ پہلے خود سے بحث کر رہی تھی۔ رمیسا نے شرمندگی سے رخ پھیر لیا، وہ الگ بات تھی، نہیں وہی اصل بات تھی۔ آریان اب بالکل اس کے سامنے آ چکا تھا۔ ویسے تم سوچ کیا رہی تھی؟ کچھ بھی نہیں، جھوٹ سچ، جھوٹ سچ۔ دونوں چند لمحے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر اچانک دونوں ہنس پڑے۔ رمیسا کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آریان کے ساتھ ہوتے ہوئے اس کی ساری پریشانیاں کہاں چلی جاتی ہیں۔ وہی لڑکی جو کبھی اس حویلی میں خاموش رہتی تھی اب اس کے سامنے بحث بھی کرتی تھی اور ناراض بھی ہو جاتی تھی۔ آریان نے اسے غور سے دیکھا، ایک بات کہوں، کیا تم ہنستی ہوئی زیادہ اچھی لگتی؟ رمیسا چند لمحے خاموش ہو گئی۔ اسے یاد آیا ایک وقت تھا جب اسے لگتا تھا کہ شاید اس کی زندگی میں خوشی نام کی کوئی چیز نہیں آئے گی، مگر آج وہ بے اختیار مسکرا رہی تھی۔ آپ کو ہر وقت تعریفیں کرنے کی عادت ہے کیا؟ اس نے بات بدلنے کی کوشش کی تو آریان نے کاندھے اچکائے،
صرف سچ بولنے کی عادت ہے، اور اگر کوئی آپ کی تعریف کرے تو پھر میں شک کرتا ہوں۔ رمیسا ہنس پڑی۔ آپ واقعی عجیب، اور تم؟ میں کیا؟ تم بھی عجیب ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اتنے مشکل حالات سے گزرنے کے بعد بھی تمہارے دل میں نفرت نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی رمیسا کی مسکراہٹ ہلکی پڑ گئی۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، نفرت تو انسان کو تھکا دیتی ہے۔ آریان کی نظریں اس کے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ اور محبت؟ رمیسا نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ محبت؟ وہ رک گئی۔ محبت شاید انسان کو جینے کی وجہ دیتی ہے۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، اور آریان نے ہلکے سے مسکرا کر کہا، اچھا، اب اتنی فلسفیانہ باتیں کافی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ رمیسا فوراً ہنس پڑی۔ آخر کار اصل مسئلہ سامنے آ ہی گیا۔ بالکل، تو چلیں، میں کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی تو آریان نے شرارت سے کہا، لیکن شرط ہے۔ آپ کیا؟ آج خود سے باتیں نہیں کرنی۔ رمیسا نے ہنستے ہوئے تکیہ دوبارہ اس کی طرف پھینکا، اور کمرے میں پہلی بار دونوں کی بے فکری سے گونجتی ہوئی ہنسی پھیل گئی۔